السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند دنوں پہلے میں نے ایک ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کی تھی جناب سائل ادیم کے حوالے سے کہ ان کے نظریات اسلام اور سائنس کے مطابق کیا ان کے نظریات صحیح ہیں کہ نہیں ہیں۔ کمنٹس میں بہت سارے لوگوں نے کمنٹس کی، اپنے اپنی رائے دی، اس میں کچھ نے اچھی رائے دی، کچھ نے اس کو کرٹیسائز کیا۔ ہر ایک کا اپنا اپنا حق ہے، جیسے وہ سمجھ سکتا ہے اس کو۔ مزید کوئی ویڈیو ان کے تصورات کے بارے میں اپلوڈ کرنے سے پہلے یا بنانے سے پہلے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ پہلے ہم اس چیز کو سمجھ لیں کہ اگر ہمیں کسی چیز کی ریسرچ کرنی ہے یا کسی چیز کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنی ہے یا کسی مسئلے میں اگر ہم شرعی مسئلے میں آ جاتے ہیں تو اس کو سولو کرنا ہے، تو وہ ہوگا کیسے، اس کو کرنا کیسے، ہم نے اصول کیا ہیں، اس کی شریعت کے اصول کیا ہیں، اس کے بارے میں۔ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، یاد رکھ لیجیے گا اس بات کو کہ کوئی بھی چیز جس کو ہم اسلام سے لنک کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اس سے اسلام سے لنک کرتے ہیں، اسلام کی طرف سے اس کا حوالہ جاتا ہے، تو سب سے پہلے، یا وہ مسئلہ اس شریعت کا کوئی مسئلہ ہے، تو سب سے پہلے ہم نے اس کو قرآن میں تلاش کرنا ہے کہ قرآن اس بات کے بارے میں یا اس مسئلے کے بارے میں کیا، قرآن کی رائے کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں، قرآن نے اس مسئلے کا کیا حل بتایا ہمیں۔ اگر وہ مسئلہ ہمیں صراحت کے ساتھ قرآن میں نہیں ملتا، پھر ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کی طرف توجہ کرنی ہے، اس میں ڈھونڈنا ہے ہم نے اس مسئلے کو کہ اس مسئلے کے متعلق آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کی کہیں صراحت بیان کی ہے۔ اگر کی ہے تو بہت اچھی بات ہے، ہم اس چیز کو لے لیں گے۔ سب سے پہلے ہم قرآن کو لیں گے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لیں گے یا اللہ کے رسول کی سنت کو لیں گے۔ اگر ہمیں ان دونوں جگہوں پہ، قرآن میں اور حدیث میں، یہ ساری اس مسئلے کا حل یا جو بات ہم قرآن اسلام کی طرف لنک کر رہے ہیں یا اسلام کے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ ہمیں ان دونوں چیزوں میں نہیں ملتی، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن میں اہل بیت اور اصحاب رسول دونوں شامل ہیں، انہوں نے کیا اس مسئلے کے متعلق ہماری رہنمائی فرمائی ہے، یا انہوں نے کوئی ہمیں اس مسئلے کا حل بتایا ہے کہ نہیں بتایا۔ اگر انہوں نے دین کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں اگر ہمیں اس مسئلے کا حل بتایا ہے تو ہم ان سے لیں گے۔ اگر یہاں پر بھی ہمیں نہیں ملتا تو پھر کیا کرنا ہے، پھر ہم نے اس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے۔ اس کا طریقہ کار جو علماء نے ہمیں بتایا، جو شریعت نے بتایا، جو قانون ہے، وہ یہ ہے کہ اہل علم جو ہیں، جو دین کا علم رکھتے ہیں، جو شریعت کو جانتے ہیں، جن کو قرآن کا علم ہے اور جن کی پوری نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پر ہے، وہ اس مسئلے کے اوپر ڈسکس کریں گے، اور وہ جو اپنی رائے قائم کریں گے، یا اس کو عرف میں قیاس کہا جاتا ہے یا اجتہاد کہا جاتا ہے، وہ جو اپنی رائے قائم کریں گے، امت میں وہی رائے لی جائے گی، اس رائے کے اوپر امت میں عمل کیا جائے گا۔ اب ان میں سے اس کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی جو اس میں سے جمہور کی رائے اس کو کہا جاتا ہے، جمہور کی رائے کا مقصد یہ ہے کہ ایک کچھ علماء کی، کچھ اہل علم کی میٹنگ ہوئی کسی مسئلے میں، اور ان میں سے اکثریت کی رائے کیا ہے۔ جمہور کی رائے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اکثریت کی رائے کیا ہے، یہ نہیں کہ 100% سب ایک ہی جگہ پہ متفق ہو گئے ایک ہی بات کے اوپر، نہیں، اختلاف ہو سکتا ہے اس میں، لیکن اکثریت کی رائے کیا ہے، اکثریت کیا کہتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر 50 بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں سے اگر ایک دو اختلاف کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اختلاف اگر ان کی نظر میں آتا ہے، لیکن جمہور کی رائے کیا ہے۔ جمہور بھی وہ جو اہل علم، جو شریعت کو اور حدیث کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھتے ہیں، ان کی رائے قابل قبول ہوگی، عامی آدمی کی نہیں ہوگی، انہیں کی رائے قابل قبول ہوگی۔ یہ شریعت کا اصول۔ ہم کسی بھی مسئلے کی طرف جائیں گے، انہی اصولوں کے تحت وہ مسئلہ حل ہوگا۔
اگر اس کے علاوہ کوئی انڈیویجول کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ نہیں جی میں تو ان چیزوں کو نہیں مانتا ہوں، میری رائے میں تو یہ یوں نہیں ہونا چاہیے، میں تو اس بات کو نہیں مانتا ہوں، اس کی رائے وہ بالکل جو ہے نا رد کی جائے گی، اس کی بالکل اس کی بات نہیں مانی جا سکتی۔ یہی اصول ہے۔ اور آئندہ جب میں کسی بھی قسم کی اپنی ویڈیو اپلوڈ کروں تو ان اصولوں کے تناظر میں ہی آپ ان کو جانچیے گا کہ میں کیا ان اصولوں کے مطابق بات کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، یا میں اس میں کوئی اپنی رائے شامل کر رہا ہوں۔ اور مہربانی کر کے اگر آپ نیچے کمنٹ میں کوئی رائے اپنی ظاہر کرتے ہیں، کوئی رائے بیان کرتے ہیں، وہ انہی اصولوں کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر آپ مجھ سے میرے کسی مسئلے سے، جو میں بات کر رہا ہوں، میں کیا مسئلہ بیان کروں، جو میں بات کر رہا ہوں اگر آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں تو آپ قرآن سے دلیل دیں گے پہلے، پھر اس کے بعد اگر آپ کے پاس قرآن کی کوئی دلیل نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث، صحیح حدیث جو صراحت کے ساتھ جس میں حکم ثابت ہو وہ بیان کریں گے۔ اور اگر آپ کو وہاں پر بھی نہیں ملتی تو اصحاب ہیں، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے کوئی اقوال سامنے لے کے آ جائیں گی، بھائی انہوں نے اس مسئلے میں یہ کہا ہے۔ یہ چیزیں قابل قبول ہوتی ہیں، کسی ذاتی انسان کی ذاتی رائے جو ہے نا وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ اس طرح تو کوئی بھی اٹھے اور اپنی ذاتی رائے دینے لگ جائے کہ جی میری رائے تو یہ ہے، میری رائے تو یہ ہے، میں اس رائے کو بیان کرتا ہوں اور میری رائے صحیح ہے، باقی سب جو گزر چکے ہیں آج تک جو آ چکے ہیں وہ سب کے سب ان کی رائے بیکار ہے، ان کی رائے کے اوپر عمل نہیں، میری رائے کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا، یہ اصول نہیں ہے، شریعت کے مسائل کو حل کرنے کا اصول یہ نہیں ہے کہ کسی بھی انڈیویجول کی رائے اٹھائی جائے اور وہ اپنے حساب کے، اپنی عقل کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق شریعت کے مسائل بیٹھنے پہ جائے، مطلب شریعت کے مسائل جو ہے نا وہ حل کرنے بیٹھ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اس چیز کے اوپر چلے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم جمہور کی رائے کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نے کبھی سوچا اس کو کیا ہوگا؟ ہر 10 سال بعد، 15 سال بعد کوئی نیا بندہ اٹھے گا، وہ کہے گا نہیں جی اس مسئلے میں تو یہ رائے ہونی چاہیے، اس مسئلے میں تو یہ اس کا جواب یہ مسئلہ ہونا چاہیے، یہ جو رائے ہے فلاں نے جو رائے اس کے اوپر قائم کی تھی وہ صحیح نہیں ہے، جو میں بات کر رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ اس طرح تو امت میں اختلاف پہ اختلاف ہی چلا جائے گا۔ تو یہ اصول نہیں ہے کسی بھی چیز کو طے کرنے کا۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی وہ انشاءاللہ ساحل ندیم صاحب کے جو نظریات ہیں ان میں سے کسی دوسرے نظریے کے متعلق ہوگی۔ میری کوشش یہ ہوگی پہلے جو ایلینز کا جو مسئلہ ہے، ایلینز کہتے ہیں، اب ان کو خلائی مخلوق کہتے ہیں، یہ جو ان کے ثبوت دے رہے ہیں ان کے ہونے کے، تو وہ کیا قرآن اور حدیث میں ہے کوئی ایسی چیز، یا صحابہ نے کوئی ایسی چیز بیان کی ہے؟ اگر کی ہے اور یہ ہمارے سامنے اس کا ریفرنس رکھ دیتے ہیں تو ہم اس کو ماننے کے لیے بالکل تیار ہیں، لیکن ایسا کچھ ہے نہیں۔ اب یہ کہاں سے ریفرنس لیتے ہیں اس پر بھی بات کی جائے گی، وہ ریفرنسز ویلڈ ہیں یا نہیں ہیں اس پر بھی بات کی جائے گی، کیا شریعت یا اسلام ان سارے ریفرنسز کو مانتا ہے یا نہیں مانتا اس پر بھی بات کی جائے گی۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ جو اس کے بعد بات کی جائے گی وہ کچھ جو کمنٹس میں لوگوں نے پوچھا ہے، وہ یاجوج ماجوج کے بارے میں پوچھا ہے، تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات کی جائے گی۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ مناسب سمجھیں اور آپ چاہیں کہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک آ جائے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور بیل آئیکن کا جو بٹن ہے اس کو بھی دبا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم۔